بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. روشد ودوام صلاة السلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. صلاة السلام عليك يا رحمة للعالمين. جس پاسے بھی میں ٹر جانا سرکار نظر رکھ دے. سارے مل کے بولو جس پاسے بھی میں ٹر جانا سرکار نظر رکھ دے. بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے. بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے. اس نے سانو دسیا ہے صدیق ہے نا جسے دا جڑے یار تاں بک جاندے کوئی شے نہیں کر رکھ دے. جڑے یار سارے مل کے پڑھو جڑے یار تاں بک جاندے. اسلام متا نہیں آیا جڑے تاجدار صداقت تو من والے ہو میرا بلند وانا کہہ دو. جڑے یار تاں بک جاندے کوئی شے نہیں علی بھی متا نہیں آیا ایک وانا پڑھ دو. جڑے یار تاں بک جاندے کوئی شے نہیں کر رکھ دے. جڑے یار تاں بک جاندے کوئی شے نہیں کر رکھ دے. بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے. بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکات حضرت کرنے کے بعد تمام دوستوں کو بزرگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی عظیم الشان محفل سالانہ محفل بہت بڑی ہستی دی یاد اندر جانشین مصطفیٰ راجدار نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخوار سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد کے اندر سالانہ محفل جامع مسجد شیر ربانی اندر تھابر کے اندر محفل ہونا پوری دنیا کے اندر اللہ شیر ربانی کا فیض موجود ہے اور انہوں نے گھر کے وچوں مشن چلیا ہونا میرے دوستوں توجہ فرمائیے 10 منٹ بعد بھی ہو گئے کہ پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ سالانہ محفل میں نماز عشاء دی لیٹ بھی بنی جائے گی کوئی گل نہیں نہ اس واسطے اور علماء کرام پتہ ہے کہ خطبہ آیت پھر ترجمہ پھر تفسیر ٹائم تے ہو جاتا ہے نا یا اگلا قریب بندہ آسمان تے چل جاتا ہے نا ہاں جی یا سیڑھی تے چل جاتا ہے کچھ نہ کچھ علماء کرام نے بیان تے کر کے جانا ہے نا میرے دوستوں توجہ فرماؤ قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کی ہے یہ آپ کا مشن ہے فخر و شاہد پیر طریقت رہبر شریعت عالم مبلغ اسلام الحاج حضرت میاں جلیل احمد صاحب نقشبندی مجدد شرقی رحمۃ اللہ 36 سال ہو گئے 36 سال یوم صدیق اکبر بنا دے رہا 36 سال کا کوئی عرصہ تھوڑا نہیں ہے ہاں جی کافی عرصہ ہے اور اس وقت ایک پوری دنیا کے اندر رافضیت چھائی ہوئی ہے رافضیت صحابہ کے خلاف لیکن میرے دوستوں توجہ فرماؤ انشاءاللہ جتن طاقت سارے جسموں کے اندر جان ہے انشاءاللہ صحابہ کا ذکر خیر ہوتا ہی رہے گا وہ پتہ نہ کہیے سبحان اللہ اور انشاءاللہ رافضیت نہیں چلے گی رافضیت نہیں چلے گی اگر چلے گا تو صحابہ کا ذکر چلے گا سنیوں ہے جو صحابہ کو ماننے والا ہے اہل بیت کو ماننے والا ہے امام حسن کو ماننے والا ہے امام حسین کو ماننے والا ہے صدیق اکبر کو ماننے والا ہے فاروق اعظم کو ماننے والا ہے عثمان غنی کو ماننے والا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں راوی ہے آپ کو سوال اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں راوی ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وقوہا دے کیرے والے واللہ ذو والے ماں زان دے تاجر والے یاسین دے سیرے والے یتندہ دے اتھا والے وجہ اللہ دے چہرے والے میرے آقا کملی والے جنہ میرا شریف دے آپ جان لگے سر میرے آقا کملی والے نے آپ نے فرمایا ابو بکر کل قیامت کا دن ہوئے گا کل قیامت کا دن ہوئے گا فرمایا جنت اندر ہوئی جاوے گا جڑا ابو بکر دے بننے والا ہے فرمایا ابو بکر صدیق دے بننے والا ہے اے صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے لکھ دی یا رسول اللہ میں وقت تاکر جنت نہیں جاواں گا جتن تاکر میرا دن منان والے میرا ذکر خیر کرن والے میریاں یاداں منان والے بھی میرے نال جنت نہیں جائیں گے اسی دے سوال تے کہنے ہو توجہ فرمائیے صدیق کون صدیق کو کیوں نہ دیتے شہادت رسول کی صدیق کیوں نہ دیتے شہادت رسول کی روشن تھی ان کے دل پہ صداقت رسول کی وہ بدلا کہیے سبحان اللہ میں کہ واہ ابو بکر تیری عظمت کو مانتا کون صدیق اکبر اللہ نے قرآن نے گواہی دیتی فرمان الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ایک وہ ذات ہے جیڑی
ابو بکر ہے، فرمایا مکے اندر ابو بکر ہے، مدینہ منورہ اندر ابو بکر ہے، فرمایا جتھے جتھے میرے مصطفیٰ ہے صدیق اکبر نال ہے، آج ویکھ لو فرمایا میزان کے اندر بھی ابو بکر ہے، کل قیامت کا دن ہوئے گا صدیق اکبر مصطفیٰ دے جنت اندر بھی نال ہو گئے۔ جی کہا تو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آخری ایک مخلا نے علمی ترغیب میں فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی تشریف فرما فرمائیں، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم بھی تشریف فرما تھا۔ ایک جنگ دے اندر جہاد دی واسطے لوڑ پہ گئی، مال دی سرکار نے فرمایا کون ہے کہ جہاد واسطے مال خرچ کرے گا، اور جنگ واسطے کون ہے کہ مال دے گا؟ امیر المومنین فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین آپ کہہ گئے کہتا اصلا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چلا گیا، ادا چھٹا ہے ادا لے آندا امین صدیق اکبر دی باری آئی، وہ بدلا پہ کے سبحان اللہ۔ گاتی پیچھے بیٹھ سے اگے آؤ، بیٹھ جاؤ، اگے آؤ، سامنے آؤ، ہاں جی آؤ پٹھے لگے ہو جی، ادھر آؤ سامنے آؤ، سامنے اٹھے آؤ، جاؤ خالی پہ اٹھو، ادھر اگے آ جاؤ، توجہ فرمائیے، فرمایا ابو بکر دی باری آئی، کر گئے کار دا سارا مال کٹھا کر کے ایک گٹھڑی بنا کے پنجابی کہنے پن بنا کے سوئی تکڑی مار رہن دیتا دیوارہ کا پھیریا سارے دا سارا مال کملی والے دی بارگاہ پیش کر دے گا، سرکار دی بارگاہ پیش کیتا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ چہرے والے آپ نے فرمایا ابو بکر سارا لین دا کوئی چھڑ بھی آیا کہ نہیں؟ ارے کیونکہ سونے گھر میں اللہ چھڑ گیا، اللہ دا رسول چھڑ گیا، گھر میں اللہ چھڑ گیا، اللہ دا رسول چھڑ گیا، اے ابو بکر دا عقیدہ میں اللہ بھی میرے گھر میں، اللہ دا رسول بھی میرے گھر ہے گا، فرمایا سارے دا سارا مال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر پیش کری تو سارا مال دے کے ابو بکر ہوئے کنے کاٹ کا لباس پا لیا ہوئے، کاٹ کا لباس پا لیا ہوئے، ایک کندے کندے انہوں نے پکڑ لگا لے، فرمائے پکڑ لگائے، اللہ نے جبریل کو کہا جبریل میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چلا جا، سبحان اللہ، سارے کو سبحان اللہ، سرکار دی بارگاہ چلا جا، جا کے عرض کر اے پیارے محبوب کملی والے
دن اندر لگی ختم یہ مبار بنا لو میں کہا کہ آپ دے فضا لو بنا کب جلے نہیں ختم نہیں ہو سکتے ساری رات بھی لگے رہو اوے ابو بکر دا بیان تے ختم ہو جاوے انشاءاللہ رب کعبہ دی قسم ہے اسی صدیق کو ماننے والے ہیں مولا علی کو ماننے والے ہیں جی آپ کو سبحان اللہ مولا علی کو ماننے والے ہیں ابو بکر کو ماننے والے ہیں حدیثہ میرے دیڑے بڑھیا آ رہی ہیں بڑھیا حدیثہ آ رہی ہیں اگر میں سنا دے وہاں کے بڑا دام لگے گا توجہ فرمائیے وہاں ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے جان نثار ہیں آپ نے جیسے کلمہ پڑھیا نا جی کفار مکہ نے آپ نے ماریا مکے کے بازار کے اندر اتنا ماریا اتنا ماریا اتنا ماریا آپ بیہوش ہو گیا جی اور اعلان کیتا بلاؤ اپنے خاندان والے کو بلاؤ میرے دل کھڑا رہا دی جی ابو بکر صدیق دی زبان دے وچوں یہ الفاظ نکلے اور مینوں مارنے والے ہو پہلے پوچھو میرے محمد دا کی حال ہے میرے رسول دا کی حال ہے میرے مصطفیٰ دا کی حال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کی حال ہے تو قربان جائیے صدیق اکبر نے سب کچھ مصطفیٰ دے نام تو قربان کا رسول کیا صدیق اکبر نے آپ نے 2 اونٹ خریدے بولو کتنے بولیے اور ٹیکس نہیں لگے تو بولو جی فرمایا کتنے اونٹ خریدے 2 اونٹ خریدے کتنے دے سبحان اللہ کتنے دے خریدے بابا جی اللہ جانے فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک روایت یہ ہوتا ہے 400 درہم دے خریدے ایک روایت یہ ہوتا ہے 800 درہم دے خریدے فرمایا کالے واسطے فرمایا 2 سال 3 سال 4 سال آپ نے انہاں اٹھاں نوں پالیا انہاں نوں سانبھیا انہاں نوں موٹیا تازہ کیتا میرے مصطفیٰ نے آپ نے فرمایا ابو بکر او اونٹ کا دے واسطے لے فرمایا ہجرت دی رات رل کے جاواں گے ایک دے اوتے نبی پاک ہون گے ایک دے صدیق اکبر ہون گے میرے کو لینا اونا دی قیمت میں مدارج نبوت دے اندر پڑھا ہوئے مدارج شیخ عبداللہ کا محدث دین رحمت اللہ نے اونا دی کیا ہوئے فرمایا اونا دی قیمت کتنی سی 400 درہم 400 درہم تے کمپنی والے نے 100 درہم جڑا سی نا 900 درہم دے دوویں اونٹ خرید لے ہاں جی آکھیا ابو بکر او تیرے بھی نے تے میرے بھی ہوگا بولو تیرے بھی نے تے میرے بھی نے اور صدیق اکبر آپ کو سبحان اللہ واہ ابو بکر اے ہو جا یار ایک بندے نے سوال کیتا مولا علی دی شجاعت زیادہ ہے یا ابو بکر دی میں کہ سوال کرنے والے تینوں انہیں میں چکی لبنا ہاں جی وہ رافضی سی رافضی ہاں جی مولا علی دی شجاعت زیادہ ہے یا ابو بکر دی شجاعت زیادہ ہے اور میں آکھیا علی دی عظمت والا جس نے ادھی راتی مصطفیٰ کو بستر ملے ہو فرمایا ہجرت والی رات انہاں دی بھی بڑی شان ہے فرمایا جنہاں نوں ادھی راتی مصطفیٰ دی سواری ملی وہ ابو بکر دی بھی بڑی شان ہے کیا کو سبحان اللہ تو میرے دوستوں آپ کی گھر پر کرنا ہو علامہ تیوری نے انہوں نے بات لکھی آپ کو سبحان اللہ حضرت امام زین العابدین آپ کا صاحبزادہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ
سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر کے خطبہ دے رہے ہیں، بولو ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیدہ ایک بندے نے سوال کیتا کہ تلوار نو اے مٹھ لگانی اجی چاندی دی جائز ہے؟ چاندی دی جائز ہے؟ جی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی آپ بھی اور تلوار دی مٹھ چاندی دی لگا کے پھیلا یہ نہیں بات رہی انہاں کا جی توجہ فرمائے سے گل کی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار دی مٹھ سینہ چاندی دی لگا دے سن، توجہ فرمائیے اور چاندی دی لگا دے سن، جب انہی گل کی تھی وہ کہہ رہا جی آپ نے بھی صدیق کہتا، آپ نے بھی صدیق کہتا، آپ اپنے ممبر تو آپ اٹھے جوش دے نام آپ نے فرمایا وہ صدیق ہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا وہ صدیق ہے، تسی بھی کہو صدیق ہے، اچھی بولو صدیق ہے، آپ کھڑے کرے کہہ دو صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، تین باری گدرے گل کیتی آنگی فرمایا عقیدہ واضح ہو گیا، فرمایا امام محمد باقر کون ہے؟ امام زین العابدین کا پتر ہے تے زین العابدین کدھر بیٹے ہیں؟ فرمایا امام حسین ہے، سبحان اللہ، جی کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگ کہتے ہیں مولوی کرام قرآن تقریر صاحب کر دیتا، میں کہ سنو فرمایا صدیق اکبر دا مقام ہے، وہ بدلا کر دو سبحان اللہ، اسی نے کہہ رہے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، سادہ جواسی مولا نہیں ہونے والے سیاپا ایک بڑا ہونے والے ذرا مل کے پڑھ دو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اس طرح بھی ان کا جائے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، میں جب صدیق تیری عظمت کو قربان جاؤں گندہ بھی جو بل نکل گئی جانے گئے گلن بیت اللہ شریف اور کفار نے مصطفیٰ کی مخالفت کی، نماز پڑھنے کا بھی خطرہ اور عبادت کرنے کا بھی خطرہ، اور حرم شریف کے قریب نہ ایک درخت سی آئی، درخت اور درخت ایک کول کسے ملک دے جنات اور رہندے سا جہاں والی کہ کادے واسطے مسلمان سن والی وہ آکے نبی پاک دی زیارت کرواتے ہونے سن، سرکار دی زیارت کرواتے ہونے سن، انہوں نے دسیا ملک شام اندر آخری نبی مکہ المکرمہ جا گیا، مکہ المکرمہ جدی آؤ رل کے سارے جنہیں جنات رہنا سارے رل کے آقا دا کلمہ پڑھ نہیں رہا، نبی پاک علیہ السلام آپ بیت اللہ شریف کو بات ایک جنات دی وردی اور اٹھے چل گئے، اٹھے ڈیرا لیا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اٹھے ڈیرا ماریا، یہ ڈیرا ماریا فرمایا ڈیرا دے اندر آلو 6000 میں کل ہی پڑھ رہا تھا 6000 جنات نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھوا کے آئے گا، ایک نہیں دو نہیں 6000 جنات میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھا جی کلم کو چھکے دی 6 دن ایسے سن، انہوں نے کیا وڈی نبوت دی کو دلیل انہاں کا دل لو درخت کو چلو جڑا کعبے دے
جڑا بیت اللہ شریف دے گزر سی کون صدیق اکبر رضی اللہ